بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اچھا ہونے کی دنیا میں ایک علامت تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں۔ ایک تو یہ اصول ہے، ایک یہ طریقہ جو دیکھنے اور سننے میں آتا ہے اور جو رائج ہے کہ لوگ کسی شخص کے بارے میں، اور جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنے بیگانے دوست دشمن سب شامل ہوں گے۔ عام عوام الناس یعنی پبلک عامہ جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتی ہو۔ ایک تو اچھائی کا معیار یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، اور ایک دوسرے زاویے سے، دوسرے پیمانے سے ہم کسی کے اچھا ہونے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں اب بھی جب ہم بات کریں گے تو عوام الناس کی بات کریں گے، پبلک عامہ کی بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں پبلک جو ہے بہت اچھی رائے رکھتی ہو اور اس پبلک میں دوست دشمن سب شامل ہو۔ بعین ہی کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص غلط رائے نہ رکھتا ہو، ایک دوسرا زاویہ ہے، ایک دوسرا انداز فکر ہے، ایک دوسری آبزرویشن ہے، ایک دوسری جو ہے آپ کی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی، کسی کے بارے میں اس کی ذات کو، شخصیت کو دیکھنے، سمجھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی کہ عوام الناس یہاں پہ بھی پبلک عامہ میں دوست دشمن سب ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی لوگ تعریف کرتے ہوں، اس کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہوں، اور دوسری بات کہ لوگ اس کے بارے میں غلط رائے نہ رکھتے ہوں، یہ دوسرا زاویہ ہے۔ یعنی ایک چیز ہے دوست دشمن سب اس کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، اور دوسرا زاویہ وہ جو رائے کا پیمانہ ہے اور آپ کا کسی کے بارے میں جاننے کا، سمجھنے کا اور کسی کا کہ اچھا ہونے کا، کہ لوگ اس کے بارے میں بری رائے نہ رکھتے۔ اور یہاں پہ بھی اپنے اور بیگانے سب لوگ شامل ہوں گے کہ کسی کے بارے میں دو معیار ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے اس کے اچھا ہونے کے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گڈ پرسنالٹی، اچھے انسان کا جو انسانیت، شرافت، آدمیت کے حوالے سے، ایک معاشرے کا فرد ہونے کے حوالے سے، ایک معاشرے کا، ملک کا شہری ہونے کے حوالے سے، اور معاشرے کا ایک اکائی ہونے کے حوالے سے کسی شخصیت، کسی انسان کے بارے میں جب آپ یہ جانتے ہوں کہ معاشرہ اس شخص کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، یعنی اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ غلط خیال نہیں رکھتے، غلط بات نہیں کہتے، یا اس سے غلط بات منسوب نہیں ہے، یعنی معاشرے کی نظروں میں وہ بندہ اپنے قول و فعل کے حوالے سے، یعنی اپنی زبان کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے افعال کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی گفتگو کے حوالے سے، اپنی وے آف ٹاکنگ کے حوالے سے، وہ شخص معاشرے میں یا تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ بری رائے نہ رکھتے ہوں۔ یعنی مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کی اچھائی سے، کسی کی جو اس کی شرافت ہے، جو اس کی انسانیت ہے، جو اس کی نیک نامی ہے، اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دوست اور دشمن سب اس میں شامل ہیں، جب کسی کے بارے میں بری رائے نہ رکھتے ہیں، یعنی اس کے کردار، اس کے کریکٹر، اس کے قول و فعل کے حوالے سے یہ کوڈ نہ کر سکیں کہ یہ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ مکار ہے، یہ فریبی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ
चीटिंग करने वाला है, ये किसी का बुरा सोचने वाला है, ये इंतशार फैलाने वाला है, ये फसादी जहन रखने वाला है, ऐसी राय ना हो तो वो शख्स भी एक अच्छा इंसान कहलाएगा। या दूसरी तरफ ये है कि लोग किसी के बारे में ये राय रखते हों कि ये सच्चा इंसान है, ये ईमानदार इंसान है, ये दूसरों का भला करने वाला है, ये दूसरों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने वाला है, इसका किरदार अच्छा है, इसका जो इसके आमाल हैं वो मुआशरे के लिए अच्छे हैं, और इसकी जो शख्सियत है, जो इसकी ज़ात है, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये दो राय हैं, और दोनों राय जो हैं वो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं किसी इंसान के अच्छा होने के हवाले से, उसकी शख्सियत के बेहतर होने के हवाले से, कि एक तो या तो ये मैयार कायम कर लें कि लोग उसके बारे में, अवामुन्नास पब्लिक आमा जो है वो मेजॉरिटी लोगों की अच्छी राय रखती हो उसके कौल व फ़ेल के हवाले से, या फिर ये है कि पब्लिक आमा लोगों की मेजॉरिटी जो है वो उसके बारे में बुरी राय ना रखती हो। तो ये दोनों चीज़ें किसी शख्सियत के लिए अच्छी मतलब बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि लोगों को किसी भी अच्छे इंसान से अ, ऐसी तवक्कुआत हों, ये दोनों सिफ़ात जो हैं कि लोग उसकी मुखालफत करने वाले ना हों। मुखालफत से मुराद ये नहीं है कि उसकी मुखालफत ना की जाए, क्योंकि अच्छे लोगों की मुखालफत होती आई है। बाकिरदार लोगों के लिए मुश्किलात मुआशरे की तरफ से, मुआशरे के बुरे अफराद की तरफ से खड़ी की जाती रही हैं। मसलन एक शख्स जो है वो रिश्वत नहीं लेता, तो वो ये ना समझे कि उसको मुआशरा अपने हाथों पे उठाता है। उसके अपने कोलीग्स जो हैं, जो उसके अपने जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो उसके अपने शोबे के लोग हैं, ऐन मुमकिन है कि उसके हवाले से अच्छी राय ना रखते हों या उसकी मुखालफत करते हों। वो उस पे, चूँकि वो अच्छा है बज़ाते खुद, तो फिर उस पे इल्ज़ाम तराशी होती है, उस पे बहतानबाज़ी की जाती है, उसको उसकी जो कमज़ोर पहलू हैं वो तलाश किए जाते हैं, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। तो ये बहरहाल अपनी जगह पे है। हमारा मौज़ू जो है वो नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि पॉज़िटिविटी है कि मुआशरे में किसी इंसान के अच्छा होने के 2 मेयार हो सकते हैं, या लोग उसके बारे में, पब्लिक आमा बहुत अच्छी राय रखती हो, या फिर पब्लिक आमा उसके खिलाफ जो है या उसकी बुराई ना करती हो, तो ये भी उसकी, बल्कि ये ज़्यादा जो है वो किसी इंसान के लिए बड़ी सिफ़त होती है। तो जो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहेंगे वो ये है, सिर्फ़ यही थी। अब जब आपने इस बात को समझ लिया कि किसी के अच्छा होने के लिए ये है कि पब्लिक उसके बारे में अच्छी राय रखती हो या पब्लिक उसके बारे में गलत राय ना रखती हो, ये दोनों सूरतें किसी शख्सियत के अच्छा होने की अलामत होती हैं। मुआशरे में इख्तलाफ राय और बात है, उसकी मुखालफत और बात है, दुश्मनी और बात है, लेकिन दुश्मन भी ये ना कहे कि ये पस्त किरदार का इंसान है, ये झूठा इंसान है, ये फरेबी है, ये दगाबाज है, ये धोखा देने वाला है, ये पीठ पीछे वार करने वाला है, ये इंतशार फैलाने वाला है, ये बदगुमानी फैलाने वाला है, ये चुगली करने वाला है। मतलब ऐसी सिफ़ात उस शख्स के साथ मंसूब ना की जाएँ कि ये किसी की इज़्ज़त व हुर्मत की के खिलाफ जाने वाला नहीं है, उस पे नज़र रखने वाला नहीं है, उसके बारे में गलत सोचने वाला नहीं है। तो ये एक मुआशरे की, तो बिरादरान इस्लामी, अब आप ही देखें, आप ही सोचें कि आज के इस मुआशरे में जब ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे इंसान आपको अपने गिर्द ऐसे नज़र आएँगे, और यकीनन होते हैं। मेजॉरिटी, हम ये नहीं कहते कि सारी अच्छों की होगी, मेजॉरिटी बुरों की होगी, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर माशरे में पाए जाते हैं, हर मज़हब में पाए जाते हैं, हर फ़िक़्ह में पाए जाते हैं, हर मुल्क में पाए जाते हैं, हर बिरादरी, हर कौम में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं कि जो अपनी नेकनामी की वजह से भी लोगों की नज़रों में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, और ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो उनके अपने नहायत अज़ीज़ व अक़ारब जो हैं, उनकी नज़रों में भी वो बदनाम होते हैं, या वो बुरे होते हैं, या वो अच्छे नहीं होते, या उनकी शोहरत अच्छी नहीं होती, या एक्चुअली
حقیقی طور پر لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس شخص کو، تو یعنی وہ جس شخص میں بھی کریکٹر کے لحاظ سے، اس کی اخلاقیات کے لحاظ سے، اس کے قول و فعل کے لحاظ سے جب اس میں پستیاں اور بد اخلاقی اور برائیاں اور اس کی جو شخصیت انسان کی کو مسخ کرنے والی باتیں ہیں، نیگیٹو جو ہیں، انتشار ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، جو بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ شخص، ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ لیکن آج ہم جن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ، کہ دوست تو دوست، لیکن دشمنوں نے بھی ان سے دشمنی کی ہے، ان سے اختلاف رائے کیا ہے، ان پر ظلم و ستم کیے ہیں، ان کو تکالیف دی ہیں، ان کو قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، ان کو بازاروں میں پھرایا گیا، ان کو بے وطن کیا گیا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ان کی حق تلفی کی گئی، ان کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے گئے، ہر طرح کا ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن آج تک کسی انسان نے ان 1400 سالوں سے کوئی ایسا روئے زمین پہ انسان نہیں گزرا جس نے ان کے کریکٹر کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے اعمال کے حوالے سے، ان کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے، ان کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے کوئی نقص جو ہے، کوئی برائی جو ہے، وہ کوئی ان کے اوپر جو معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کہ جو انسانیت کے لیے شرمناک ہو سکتا ہے، اس کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کی ایک جو شخصیت ہوتی ہے انسان کی جو ہوتی ہے، اس حوالے سے جو چیز ندامت کا باعث ہوتی ہے، شرمساری کا باعث ہوتی ہے اور پچھتاوے کا باعث ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز کسی نے نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، اور نہ کسی نے ایسا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کی ہے، یا کسی نے ان کی کوئی ایسی برائی کی ہو کہ یہ ذاتیات میں، یہ اپنی شخصیت میں، یہ اپنے کردار میں، یہ اپنے علم و فضل میں، یہ اپنی طہارت میں، یہ اپنی سخاوت میں، یہ اپنی صداقت میں، یہ اپنی بردباری میں، یہ اپنی حکمت میں، یہ اپنی شجاعت میں، یہ اپنی جو شخصیت میں کسی بھی لحاظ سے کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی برائی میں شریک رہے ہوں یا کسی برائی کے مرتکب ہوئے ہوں، یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، کہ جن کو ہم 12 امام 14 معصومین کہتے ہیں، اور جن کو آل رسول، آل نبی، اولاد علی، آل اطہار علیہ السلام، کہ جن کی محبت قرآن میں مسلمانوں پر واجب قرار دے دی گئی، کلو لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، کہ اے میرے رسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، امتیوں کو، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، کہ ہم ان ذوات مقدسہ، یعنی جو آپ کے اقربا ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، جو درود میں شامل ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، اور قرابت سے مراد فزیکلی قرابت نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ قرابت نہیں ہے، جو طہارت کی قربت ہے، جو سیادت کی قربت ہے، جو پاکیزگی کی قربت ہے، جو طہارت کی قربت ہے، جو کردار کی قربت ہے، جو سچائی کی قربت ہے، جو صداقت کی قربت ہے، جو اعلیٰ کردار کی جو قربت ہے، اس حوالے سے یہ جو ہیں ان کی محبت، ان کی مودت آپ کی امت پر واجب قرار دے دی گئی ہے، اور بے شک یہی ہیں وہ کہ جو اس آیت مبارکہ کے بھی مصداق ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ان سے رجس کو دور رکھا جائے، دور ہی رکھا جائے، یعنی ان کو پاک و طاہر قرار دیا گیا ہے،
اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کو برقرار رکھا جائے، قائم رکھا جائے اور ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے۔ اللہ نے جب اس بات کا ارادہ کیا تو کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات کہ جو کبھی معاذ اللہ کسی رجس سے دوچار رہی ہو، اس کے لیے قرآن میں اللہ کی طرف سے سند نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا ان کی زندگیاں اپنی پیدائش سے لے کے، اپنے ظہور سے لے کے، اپنی شہادت تک، اپنی وفات تک، اپنے وصال تک، پوری کی پوری زندگیاں جو ہیں وہ رجس سے دور ہیں، یہ پاک و طاہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تیسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک ان صفات کی بنیاد پر پھر آپ کے لیے ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یعنی اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایمان والو تم بھی ان پہ درود بھیجو۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکار درود و سلام آپ پر بھیجنا ہے تو کیسے آپ پسند، اور صرف درود و سلام نہیں بھیجنا ہے کہ وسلم و تسلیمہ، اور تسلیم کرنا ہے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو یہ درود السلام کیا ہے، کس طرح آپ پہ درود السلام بھیجا جائے گا؟ تو احادیث کی کتبیں، بے شمار کتب اس بات پر شاہد ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ سے جو ہے وہ یہ فرمایا، آپ نے، آپ کی حدیث مبارکہ مشہور ہے احادیث کی متبر کتب میں، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ یوں کہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ شیعہ سنی اور جو بھی ایک درود تھا جو سرکاری تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ یہی درود ہے جسے شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں تو یہ درود واجب ہے دونوں کے ہاں۔ اور جہاں تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا یہ درود ہے، یعنی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ ادھورا درود، دم کٹا درود مت پڑھو، یعنی میرے پہ جب آپ درود و سلام پڑھو اور مجھے آپ تسلیم کرو تو اس کے ساتھ میرے اہل بیت، میری اولاد، میرے جو اہل بیت رسول ہیں، جو میری آل ہے، جو میری نسل ہے، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، تو ان پہ بھی درود پڑھو۔ اور کیسے پڑھو کہ یہ ساتھ یہ کہنا، یہ جو کما صلیتا کا صیغہ ہے یہ اس بات کا کہ جیسا کہ درود پڑھا گیا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر، اے اللہ ان ہستیوں پر بھی، یعنی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار درود و سلام بھیج۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم اور ان کی آل پر۔ تو یہ برادران اسلامی تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے، تمام مکاتب فکر آپ کے سامنے ہیں، تمام مسلمان آپ کے سامنے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے مسلمان، جتنے گروہ، جتنی جماعتیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ محمد و آل محمد سے کسی نے محبت کی یا نہیں کی، کسی نے محبت کی تو کتنی کی، اور کسی نے اگر دشمنی کی تو کیوں کی، اور اگر کسی نے دشمنی کی تو کتنی کی، یہ دنیا میں آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر کسی نے ان کے کریکٹر پر، ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر، ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر، ان کی زندگیوں پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ معاذ اللہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو کسی سے، بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر بلا تفریق کے
مذہب و ملت، اپنے بیگانے کے کہ کون اپنا ہے کون سب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دامیں دل میں سکھ نے ان کو دنیا کو اتنا نوازا، کیونکہ جو کچھ بھی ان کے در پہ آتا رہا، جو بھی انہیں ملتا رہا، یہ دنیا میں تقسیم کرتے رہے۔ اپنا علم بھی، اپنی شجاعت بھی، اپنی سخاوت بھی، اپنا رزق بھی، سب کچھ دنیا کے لیے وقف کیے رکھا، اور بلا تفریق دوست دشمن سب کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ انہوں نے برائی نہیں کی ہے، کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا ہے، اور اگر کسی بات پر یہ ظلم اور ستم کا شکار ہوئے ہیں تو انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، اور انہوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو ہادی بنا کر پیش کیا ہے، اور ہادی تھے، اللہ کی جانب سے یہ ہادی تھے، اور انہوں نے اس ہدایت کے مطابق، اللہ کی رضا و منشا کے مطابق، پروردگار کے دین حق کے مطابق اپنی زندگیوں کو عملی طور پر منوایا ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایسا کوئی کردار پیش کرے، ایسی کوئی سچائی پیش کرے، ایسی کوئی سیرت پیش کرے، ایسی کوئی سخاوت پیش کرے، ایسی کوئی شجاعت پیش کرے، ایسی کوئی عدالت پیش کرے، ایسا کوئی علم و فضل پیش کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو درود میں شامل کیا، اللہ نے اسی لیے ان کی محبت کو، مودت کو واجب قرار دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہادی قرار دیا۔ جب میں نے آغاز گفتگو کا یہاں سے کیا تھا کہ یا تو کسی کے بارے میں لوگ بہت اچھی رائے رکھتے ہوں، عام پبلک، پوری دنیا، عوام الناس جو ہے وہ اچھی رائے رکھتی ہو، یا پھر کسی کے بارے میں غلط رائے نہ رکھتے ہوں، تو ان کے بارے میں جنہوں کو ان کے فضائل کا پتہ ہے، ان کی سیرت کا پتہ ہے، ان کے کردار کا پتہ ہے، انہوں نے اب ان کی تعریف کرنے میں، فضائل بیان کرنے، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول نے سب سے پہلے ان کی ذوات مقدسہ، دین اسلام نے ان کے لیے، قرآن نے ان کے لیے، حدیث نے ان کے لیے جو ان کا مقام بتلایا ہے، سب سے پہلے وہ، اور اس کے بعد پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ان میں کوئی برائی بیان نہیں کر سکے، ان پر کوئی تہمت نہیں لگا سکے، معاذ اللہ، ان کے اوپر کوئی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا، اس لیے کہ ان میں برائی تھی ہی نہیں۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ رجس کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو برادران اسلامی، محمد و آل محمد کے دروازہ ہی حق کا دروازہ ہے، یہاں تشریف لیں اور اس محمد و آل محمد کے دروازے کو، ان کی محبت کو، ان کی ہدایت کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ